الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ صدق اللہ علیہ۔ دوستو، بزرگوں، یہاں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مجھے یاد آتا ہے آپ حضرات نے بہت غور و خوض سے سنا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی اسی سنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک لفظ اس کا کہا جائے اور گھنٹوں تقریر کی جائے تو کم ہے۔ اس وجہ سے بہت ہی مختصر ایک حدیث سناؤں گا، اور میرا خیال ہے کہ پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ حدیث شریف یہ ہے، اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرمایا اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ قرآن اصل ہے، اس کے اندر جتنی نصیحتیں ہیں وہ سب برحق اور مفید اور انتہائی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل میں کمی آتی جا رہی ہے، اس بنا پر بہت متوجہ کرنے کی ضرورت ہے علماء کو بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصلاحی بیانات چھوڑے ہیں ان بیانات کو پیش نظر رکھیں اور ضرور اپنے بال بچوں کو سناتے رہیں۔ ہم لوگ کیا حضرت بادشاہ ابرار صاحب برابر جاتے رہتے تھے، تو ہم لوگ کہتے کہ حضرت 10 منٹ بیان کریے، کہا نہیں، یہ تو بیان کر دوں گا، اس کے بعد ہی لوگ بیٹھے رہے تاکہ میں بیان کروں وہاں برابر۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بیان ہوتا تھا۔ اس وقت اس تمہید کے بعد جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی معمولی تشریح کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سے مختصر جو حدیث ہے وہ بھی پورے بیان کے لیے کافی ہے۔ ایک کلمہ بھی جو فرمایا اس میں بھی اتنی وسعت ہے کہ آدمی اس پر گھنٹوں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے بچوں میں اس کو جاری رکھنے کا سلسلہ رکھیں، کیونکہ حدیثیں اگر مستحضر ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز بددینی اور گمراہی کی باتیں آئیں گی نہیں۔ اس بنا پر شروع ہی سے عادت ڈالنی چاہیے۔ خود حضرت مولانا علی میاں سے میں نے سنا، یہ دیکھا ان کی کتاب میں، کہ ہماری والدہ وغیرہ شروع ہی سے دینی باتیں سناتی رہتی تھی، لکھا مولانا نے۔ لیکن اس بنا پر بہت سی باتیں جو جوانی کے بعد بھی جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ان کے لوگ شروع ہی سے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر مختصر سی حدیث میں نے سنی، اسی کا ترجمہ کرتا ہوں اور تشریح کیا کر سکتا ہوں حدیث کی، لیکن بہرحال اس کے ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت ہو دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعملوا بطاعت اللہ،
اللہ کی طاعت پر عمل کرتے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں وہ سب قابل عمل ہے، عمل ہی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ اس وجہ سے ہماری محبت کا تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ میں تو بہت کہتا ہوں لوگوں سے، بہت سے آتے ہیں کچھ باتیں دیہات کی یا اپنے یہاں کی سناتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی دیر میں تم حدیث بھی سنا سکتے تھے، جو بطور بالکل یوں ہی رسمی طور سے جو سناتے ہو پاتے ہیں، وہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کم نہیں ہیں، بہت ہیں۔ اس بنا پر اپنے بچوں کو بھی خود بھی حدیث و قرآن کی باتوں کو پیش نظر رکھنے کی تاکید کی جائے۔ یہ سب باتیں سب مولانا علی میاں لکھتے رہتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اجتماع کا موقع عطا فرمایا۔ پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، دے چکا ہوں۔ اس بنا پر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ مسجدیں بھری رہتی ہیں، نمازیوں سے پر رہتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو دین کا شغف، دین سے تعلق، نسبت پیدا ہو، خود بھی اصلاح کی فکر ہو اور اپنے بچوں کو بھی اصلاح کی فکر رکھے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے دین کی اصلاح نہیں کی یا اس کی حفاظت نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس بنا پر میرے دوستوں، بزرگوں، یہ سب اہل دین ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اپنے محب محبوب کی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ اردو کے اشعار یہ پڑھا کرتے ہیں، لیکن ایک بن کا ایک شعر تم کو اصلاح کا یا دین سے یاد ہے، ایک بھی یاد نہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اس بنا پہ اس زمانے میں خاص طور سے اپنے دین کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر آ کے، لیکن پھر بھی طبیعت میں ضعف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اصلاح قلب کی طرف، قلب کی اصلاح آتا ہے۔ بدن میں، آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ظاہر کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تعمیر الظاہر والباطن، تصوف کی تعریف ہی کیا ہے، تعمیر الظاہر والباطن، تعمیر الظاہر باعمال الجوارح اور تعمیر الباطن باصلاح القلب۔ تو دونوں کی ضرورت ہے۔ دین مکمل ہوگا صرف ایک سے نہیں، صرف کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہوئے ہیں بہت سے گمراہ فرقہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر کا رد کرتے ہیں، تو صرف باطن کو لے کے کیا کرو گے؟ باطن کی بھی ضرورت ہے اور ظاہر کی بھی ضرورت ہے۔ کمال ہمارے بزرگوں کی یہی ہے کہ حضرات نے دونوں کو اختیار کیا، باطن کو بھی اور ظاہر کو لیا، اعمال جوارح سے درست کرنے کو، نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے کیا جائے، اس کو سنت کے مطابق کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، غالباً حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اگر اتنے دنوں تک سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے تو صاحب نسبت ہو جائے گا۔ ضروری کہ بہت زیادہ مجاہدات ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں برکت ہے، بڑی وسعت ہے، بڑی رعایت ہے، بڑی رخصتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو تشریف لے کے آئے ہیں اس دنیا میں، اس کے بعد کوئی دین اب نہیں آ سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی دین، کچھ نہیں، یہی دین رہے گا۔ اس بنا پر اس دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے زمانے میں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے بچوں کو بھی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ جو
دین ہے نماز روزہ، یہ ہے، اس کے بھی پابند بنائیں اور اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف بھی متوجہ کرتے رہیں، کیونکہ وہ ہم مسلمان اور اختیار کیا ہم نے دین دوسروں کا، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ دوستو اس کی ضرورت اب ہے کہ ہم عمل کریں، اپنے راضی اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ بہرحال میں آیا، ذہن میں نہیں تھا، جو بیان کیا، جو زبان پہ آیا، دل میں آیا، وہ میں نے بیان کر دیا۔ یہ چونکہ جمعہ کے لیے مختصر ہی وقت رہتا ہے، 10-15 منٹ کا، اس وجہ سے میں مختصر ہی 2-3 مرتبہ موقع ملا، 2-3 مرتبہ وہی بات میں نے کہی، آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، ہے کہ دین مختصر ہے، سہل بھی ہے اور مختصر بھی ہے، بہت طویل نہیں ہے، مگر ہماری ہمت ایسی ہے کہ اتنے مختصر کو بھی جلدی قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے دین کو پہچانیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں۔ کتنے بڑے نبی ہم کو دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نبی، ہم آخری امت ہیں اور ہم کو دیا نبی، سب سے بڑا نبی، یہ بہت ہی ہمارے لیے حسن، اس بنا پر اس کی قدر کی ضرورت ہے کہ اپنے لڑکوں کو بھی، عورتوں کو بھی دین پر عمل بنائیں، عمل کی طرف کم سے کم ترغیب دیں، انشاءاللہ العزیز یہاں بھی اس کی وجہ سے عافیت ہوگی، وہاں کی عافیت تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی اللہم صل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ان دعاؤں کو، نمازوں کو، یہاں حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور اپنے رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔